صلی علی رسول الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیبت کیا چیز ہے؟ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے پسے پشت، یعنی اس کی پیٹھ پیچھے، اس کی عدم موجودگی میں، اس کی غیر موجودگی میں ایسی بات کرنی کہ وہی بات اگر اس کے منہ پر کی جائے، اس کے سامنے وہ بات کی جائے تو وہ اسے ناگوار گزرے، اسے وہ بات اچھی نہ لگے کہ میرے متعلق یہ بات کیوں کی گئی۔ سوال کرنے والے نے دریافت کیا کہ اگر اس میں واقعتاً وہ بات موجود ہو جو کہی گئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہے، اگر واقعتاً موجود نہ ہو تب تو بہتان ہے۔ اس سے بھی بڑا گناہ ہے کہ ایک شخص کے اندر ایک بات ہے ہی نہیں اور آپ نے اس کے سر تھونک دی، یہ تو بہتان ہے۔ غیبت تو تب ہی ہے کہ اس کے اندر وہ چیز تھی لیکن اس کو چھپانا چاہیے، اس کی پردہ دری نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ چند لوگوں کو دیکھ کر فرمایا کہ دانتوں میں خلال کرو۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تو آج گوشت چکھا بھی نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلاں شخص کا گوشت تمہارے دانتوں کو لگ رہا ہے۔ اور جب انہوں نے اس پہ غور کیا، سوچا تو یاد آیا کہ واقعی آج ہم نے فلاں شخص کی غیبت کی تھی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم روزہ کو روزہ بنانا چاہتے ہیں تو ان گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، ان گناہوں کو گناہ سمجھنا پڑے گا۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں اپنی عادات کو بدلنا پڑے گا۔ روزہ رکھ کے اللہ کی نافرمانی، گناہوں کا کرنا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینا ہے، اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنا ہے، اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر مسلط کرنا ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلخوری، بہتان، حسد، کینہ، بغض، ان گناہوں کو چھوڑنا پڑے گا، تب روزہ کی برکات اور نور نصیب ہوگا۔ تو ہم اگر یہ سمجھیں کہ ہم روزہ رکھ کے، تراویح پڑھ کے، نماز تہجد ادا کر کے، دعائیں مانگ کے، صدقہ خیرات کر کے، جھوٹ بھی بولتے رہیں، غیبت بھی کرتے رہیں، چغلخوریاں بھی کرتے رہیں، بہتان بھی باندھیں، حسد کریں، کینہ کریں، بغض کریں اور ہماری عبادات قبول ہو جائیں، تو ایسے نہیں ہوگا۔ اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی رحمتیں ہم پہ سایہ فگن رہیں، اللہ ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت نصیب فرمائیں، تو ہمیں ان چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ آج یہ بھی المیہ ہے کہ ہم کہتے ہیں جی وقت نہیں گزرتا، اور وقت گزارنے کے لیے محفل آرائی کی جاتی ہے، محفلیں سجائی جاتی ہیں، جھوٹے قصے کہانیاں بیان ہوتے ہیں، لوگوں کی خامیوں کو بیان کیا جاتا ہے، لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں اور ان سے حسد کرتے ہیں، کینہ اور بغض اس کا اظہار کرتے ہیں، اور کوئی کہے تو کہتے ہیں چھوڑو جی اس سے کیا ہوتا ہے، وقت تو گزارنا ہی ہے۔ ارے بھائی وقت گزارنا ہے تو اللہ کا ذکر کرو، قرآن پاک کی تلاوت کرو، توبہ استغفار کرو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھو، تمہارا وقت اس سے قیمتی بنے گا۔ اور یہ جن کاموں سے ہم سمجھتے ہیں کہ وقت گزر جائے گا، یہ وقت نہیں گزرے گا، یہ ہمارے روزوں کو بھی ساتھ لے جائے گا، یہ ہماری عبادات کو بھی ساتھ لے جائے گا، ہماری تراویح کو، ہماری تہجد کو، سب کو ساتھ بہا کے لے جائے گا۔ تو اس لیے اگر ہم اس کو قیمتی بنانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں سے ہمیں بچنا پڑے گا۔ اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔